پارے کی شروع سے پہلی لائن سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1-2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز جو نازل کی گئی إِلَى الرَّسُولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وہ آنکھیں وہ آنسو بہا رہی تھی مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس چیز پر کہ انہوں نے پہچان لیا ہے حق کو. یقولون اور وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے کر آئے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں لکھ دے حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ. وما لنا لا نؤمن باللہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ رب العزت پر. وما جاءنا اور آ چکا ہے ہمارے پاس حق میں سے. ونطمع ان يدخلنا ربنا اور ہم طمع کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آرزو کرتے ہیں یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ صالح قوم کے ساتھ. امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی تو آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگ دین کی طرف داخل ہونا شروع ہو گئے تو کفار کی طرف سے ظلم و ستم پڑھنا شروع ہو گیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اسی طرح اور صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا اور کچھ صحابہ کرام کے پاؤں کے اندر رسیاں ڈال کر بیڑیاں ڈال کر دریوں کے اندر گھسیٹا، کچھ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر بڑی چٹان رکھ کر کھڑے ہو گئے، اوپر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے، کسی کو انگاروں پر لٹایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جس وقت یہ حالت دیکھی، صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگ
جان کی بازی تو ہار رہے تھے لیکن اسلام سے کوئی نہیں پھر رہا تھا. جس نے کلمہ پڑھ لیا اب دوبارہ وہ کفر کی طرف نہیں جا رہا تھا, تکالیف برداشت کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی وہ نرم دل ہے, ان کے لوگ بھی نرم دل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ وہاں کی خبر لے کر آؤ, واقعی اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو کچھ ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں. تو کچھ صحابہ کرام کے انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ واقعی حبشی جو ہے وہ نجاشی جس کا نام تھا اسحما اور نجاشی اس کا لقب تھا, وہ نیک آدمی ہے اور نرم دل آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ چھپ کر ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ. تو 74 صحابہ کرام جس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تھے, اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تھی. اسی طرح حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام بھی تھے اور عورتیں. یہ 74 مرد عورتوں کا قافلہ مدینہ سے مکہ سے روانہ ہوا اور حبشہ پہنچ گئے. جب یہ حبشہ پہنچ گئے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ جن کو ہم مارتے تھے ظلم و ستم کرتے تھے وہ تو ہمارے پاس رہے نہیں. تو ان لوگوں نے کچھ تحفے تحائف جمع کیے, کچھ لوگوں کو ساتھ لیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کافر تھے, اسلام قبول نہیں کیا تھا. عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں گفتگو کے بڑے ماہر تھے, سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ان دونوں کو ساتھ لیا اور یہ دونوں متقین تھے, لوگوں نے بات کرنی تھی. یہ تحفے تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور اسے جو تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں, ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں, تو ہم انہیں واپس لینے کے لیے آئے ہیں, انہیں واپس کر دیا جائے. تو نجاشی نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر واقعی وہ آپ کے غلام ہوئے توڑ کر آئے ہوئے بھاگ کر تو انہوں نے آپ کو کچھ چرایا وہ تو میں واپس کر دوں گا, لیکن ایک فریق کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا, کیونکہ اگر ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دیا تو دنیا تو ساری ہلاک ہو جائے گی. جب تک میں دوسرے فریق سے پوچھ گچھ نہ کر لوں, پتہ نہ کر لوں, تب فیصلہ نہیں کروں گا. اب دوسرے فریق کو بلایا گیا, حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ ان کو باقی صحابہ کرام نے ان کو امیر بنایا کہ آپ نے بات کرنی ہے, آپ متکلم ہیں. انہوں نے جب بات کی تو باسی نے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم غلام کو پاک کر آئے ہو. حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلام نہیں, یہ بھی قریشی ہیں, میں بھی قریشی ہوں, بلکہ میں نسب میں ان سے اعلیٰ ہوں, تو میں کیسے غلام ہو سکتا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ کچھ غلام بھی ہیں, لیکن ان غلاموں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے فوراً اپنا رویہ بدلا, کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں. تو باسی نے پوچھا کہ ہاں عیسیٰ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے پیغمبر نے بتایا ہمارا عقیدہ وہی ہے. فرمایا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں, اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرمایا. تو ہمیں لگے دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ بنا دیا, تو خدا عیسیٰ علیہ السلام تو خدا ہے, انہوں نے اسے بندہ کہنا شروع کر دیا. تو نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور فرمایا اس کی نوک کے برابر بھی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی, اس کی شان کے اندر کوئی برا لفظ نہیں کیا, بلکہ حقیقی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے تھے. تو پھر بادشاہ نے ان کے تحائف بھی واپس کر دیے اور ان کی بات کو بھی نہیں مانا, اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ سکون سے یہاں رہو, آپ کو ہر چیز کھانے پینے کے لیے ملے گی. پھر صحابہ کرام باہر رہے تو صحابہ کرام نے ان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی چھپ چھپ کر. جب ان لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی تو وہاں سے جو 70 علماء تھے عیسائیوں کے, وہ متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا, جب ان لوگوں نے سنا قرآن پاک کو, مَا أُنزِلَ, وہ جو نازل کیا گیا إِلَى الرَّسُولِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا, تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ وہ آنسو بہا رہی تھی, وہ خوشی سے رو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے مما عرفوا من الحق, کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا, اللہ رب العزت نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دی, اس لیے وہ لوگ رو رہے تھے. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اور وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں, فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, تو ہمیں لکھ دے حق کی گواہی دینے والوں میں سے. شہید شاہد سے ہے اس کا معنی گواہ. تو جس طرح جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے. شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دین کی سر بلندی کے لیے جان کی بازی دے کر حق کی گواہی دی, یعنی بڑی گواہی دی کہ دین اسلام حق ہے, اس لیے اس نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. تو یہاں ان لوگوں نے فرمایا شاہدین, ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دیجئے, ہم بھی حق کی گواہی دینے والے ہیں. تو یہاں وہ عیسائی قرآن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا,
جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ ویسے ہی کافر ہیں جس طرح مشرک کافر ہیں، جس طرح یہودی کافر ہیں، اس طرح وہ عیسائی بھی کافر ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان کیوں نہ لے کر آئے اللہ رب العزت کی ذات پر، حالانکہ ہمارے پاس تو حق آ چکا ہے۔ وَنَتْبَعُ مَن يُدْخِلُنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں داخل کریں گے جنت کے اندر، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنائیں گے ایسی قوم کے ساتھ جو صالح ہیں، جو نیک لوگ ہیں۔ نیک لوگ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح دین کی سر بلندی کے لیے بہت ساری تکالیف برداشت کی۔ آپ دیکھ لیں مکہ کے اندر آپ کو صرف چند صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، 1,24,000 صحابہ کرام دین کی سر بلندی کے لیے نکل پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں نے آپ تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کی طرف اشارہ کرتے تھے، اے اللہ سن لے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان کی آپ انگلی اٹھاتے، پھر کہتے ہیں اے اللہ سن لے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے، اے اللہ سن لے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام اس کے بعد چل پڑے، یعنی دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے مدینہ کے اندر ہیں، ہم آپ سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن فرمایا کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اس طرح یہ دین چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرنا، اپنے دوست احباب کی فکر کرنا، جہاں تک انسان کا بس چلے، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ میں ویسے بھی انسان کا مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کی آخرت کی فکر کرے، جو انسان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، جو دنیا کی زندگی کی فکر کر رہا ہے، فرمایا وہ دوست ہو سکتا ہے، لیکن اصل مخلص دوست وہی ہے جو انسان کی ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے اندر مل کر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ رب فرمائیں گے کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جب جہنم کے اندر فرشتے لے کر جانے لگیں گے تو دوسرے جو لوگ جو نمازی نماز پڑھتے تھے وہ رک جائیں گے، کہیں گے کہ ہم تو جنت کے اندر نہیں جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا رہا، ہم اکٹھے وہاں قرآن پڑھتے رہے، اشراق پڑھتے رہے، یہ تو نمازی تھا، لہذا ہم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائیں گے جب تک اس آدمی کو بھی جنت کے اندر نہ بھیجا جائے۔ پھر اللہ رب فرمائیں گے کہ جاؤ اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہو سکے جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز مسجد سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔